بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حمزہ جو کہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی قبر مبارک کو 2 دفعہ کیوں کھولا گیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے چچا حمزہ نے قربت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہرائی، تصویر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے معصوم کرتے تھے۔ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی قبر کو 2 دفعہ کیوں کھولا گیا؟ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے حمزہ یعنی اپنے چچا سے بہت محبت ہے، لہٰذا ان کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو امارہ تھی۔ آپ نہایت حسین، جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ کو اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ بھی بول دیں۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو امارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل آیا اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم وصال کیا۔ مکہ کی مشہور جنگ جو پہلوان عتبہ کو اور حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا تھا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی ڈاک بیٹھ گئی تھی۔ 15 شوال کو 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا تھا، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا کوئی اور نہ دے سکا۔ جبر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اس طرح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، اور پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے اور بھی کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پڑو کر ان کے کڑے، بازو، بند اور بازے بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ استغفار۔ جب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمان
ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ کی لائی ہوئی چادر حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈامتے تو پیر ننگے ہو جاتے، اور اگر پیر ڈامتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، سر کو ڈام دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی پہلی روایات میں حضرت جابر نے بیان کیا ہے کہ جسے امام مسلم اور بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 40 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت نے انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی کروائی گئی، مدینہ میں یوں صدا لگی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کر اپنے اپنے شہداء کے جسم کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمر بن جمون ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جمون کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں یہ دونوں شہید ہوئے۔ اسی لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمر کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹا تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہیوں نے حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر گلیل لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشاہیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشاہی ترک سلطنت عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسا پلائی دیواریں بنا دیں۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح زندہ رکھتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا بتایا گیا ہے کہ شہداء زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔